السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کا دورہ، جسے آج کل ہارٹ اٹیک بولا جاتا ہے، آج یہ بیماری بہت حد تک آگے بڑھ چکی ہے، اور یہ اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اس کی لمٹ اب بڑھاپے میں نہیں، موٹاپے میں بھی نہیں۔ اب بندہ کہے کہ موٹا آدمی نہیں، اگر بندہ کہے کہ بوڑھا آدمی نہیں، اس کی اب لمٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہم نے جو کھانا پینا شروع کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ میری ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، تو بات بڑی دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات یہ ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی، بڑا عجیب سا سوال تھا ان کا۔ تو میں نے کہا اگر مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو وہ ڈاکٹر سامنے تھا، اس کی نوعیت سامنے رکھ کے میں نے بات کی۔ میں نے کہا میں نے تلی ہوئی چیزیں جتنی ہیں، تلی ہوئی چیزوں پر پابندی لگا دوں گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ڈاکٹر بھوکے مر جائیں گے، لوگ بچوں کو ڈاکٹر بنانا چھوڑ دیں گے۔ اگر تلی ہوئی چیزیں بند ہو گئی تو بیمار کون ہوگا؟ ہسپتال ویران ہو جائیں گے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے، یہ ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ، یہ بڑی عجیب بیماری ہے۔ جو مریض ہاسپٹل میں جاتا ہے تو ڈاکٹر ایک ہی بات کرتا ہے، اگر ہسپتال میں گیا اور مر گیا تو ان کے پاس واللہ ہوتا ایسے ہی ہوگا، ایک ہی بات ہے، ہارٹ اٹیک۔ چلو، نہ سمجھانے کی نہ بتانے کی ضرورت۔ تو اس کا علاج اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیتوں میں، یہ ان چیزوں میں ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں گے، تلاش کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دل کے دورہ جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، اس کے لیے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، ساتھ یہ دعا پڑھ کے سینے پر دم کریں، سینے پر ہاتھ رکھ کے دم کریں۔ اب یہ دعا جو ہے، یہ انشاءاللہ میں ساتھ ہی تصویر یا جیسے بھی لگا دیں گے، تاکہ اسے اسکرین شاٹ لے کے ہم پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ وزیر آباد شہر کے اندر ہاسپٹل ہے، سرکاری ہاسپٹل ہے، وہاں لوگوں کا فری علاج بھی کرتے ہیں، اور وہاں پیسوں سے بھی کرتے ہیں۔ فری والے کا ذرا یہ ہے، غریب آدمی ہوتا ہے، 2 3 6 ماہ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو پیسے والے کا یہ ہے کہ وہ پیسے طے کیے، جتنا ان سے طے ہوا، جو ان کی فیس ہے، تو وہ فوری ان کو ٹائم مل جاتا ہے۔ اب اس ہاسپٹل کے اندر ایک مریض 9-10 ماہ سے داخل ہے، اس کا بائی پاس ہو چکا۔ اب وہ اللہ پاک کی شان ہے، وہ آدمی سخی بھی بہت ہے، بہت سخاوت کرتا ہے۔ اس کے جو پیچھے سے گھر والے آئے وہ بھی بہت سخاوت کرتے ہیں۔ دنیا آ رہی ہے بائی پاس کرا کے 10-12-15 دن کے بعد واپس چلی جاتی ہے، لیکن وہ ابھی تک وہیں ہیں، اسی ہاسپٹل میں، اور اچھے اتنے، ان کے مریض کے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے، ہڈی جڑ نہیں رہی ہے۔ اب اللہ کا امتحان ہوتا ہے نیک آدمی کے ساتھ، وہ اچھے اتنے کہ اس حال میں اگر 150 کے قریب لوگ رہ رہے ہیں نا جی، وہ انہوں نے حال بنایا ہوا ہے لوگوں کے لیے جو مریض کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر 150 کے قریب لوگ رہ رہے ہیں تو انہوں نے کیتلی چائے والی لائی ہے، سب اس میں چائے بنا کے پیتے ہیں سب، اور نوکر چاکر ہیں، گھر سے 35-40 روٹیاں پکوا کے لاتا ہے، سب کو کہتا ہے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی۔ کسی مریض کو چھٹی ہو، پوچھتا ہے کہاں گھر ہے، اپنی گاڑی میں چھوڑنے چلا جاتا ہے۔ اتنا اچھا آدمی، بیمار کے ساتھ آنے والا اتنا سخی آدمی، لیکن اللہ کا ایک امتحان ہے، اس میں اللہ پاک کے راز ہیں، اللہ پاک کی مصلحت ہے، کہ دنیا خود پریشان ہے کہ اتنے اچھے لوگ، ہر آدمی انہیں دعائیں دے رہے ہیں، لیکن ان کا مریض سب سے پرانا صحت یاب نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے، لیکن ہم ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان دعاؤں کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو ہمارے کام بن جائیں گے۔ آج ہمارے کام نہیں بنتے، یقین نہیں ہے، نفل پڑھتے ہیں یقین نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں یقین نہیں ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یقین نہیں ہے۔ یقین سے کام ہوگا، یقین، بس یقین ٹھیک کر لیں، سارے مسئلے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔
آج ہمارے یقین درست نہیں ہے، ہمارا رخ ہٹ چکا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے کلام کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف سے۔ ہم ہٹ چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں۔